بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے اور تم لوگ کون ہو؟ بہت جلد پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ کو یہاں کیوں لایا گیا ہے اور ہم کون ہیں، وہ بولا۔ پر مجھے تو تم لوگ لائے تھے تو تمہیں یقیناً پتہ ہوگا۔ تھوڑا صبر رکھیں حضرت، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ان میں سے ایک بولا۔ پھر اچانک ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میرا نام ظہور ہے، میں ایک عالم ہوں اور دین کی اچھی سوجھ بوجھ رکھتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میرا شروع سے رجحان اسلامیات اور اسلامک اسٹڈیز کی طرف تھا۔ گو میرا مضمون ایسا تھا کہ مجھے اجازت نہ دے، مگر جوانی میں ہم کالج کے 3 دوستوں کا گروپ تھا جو ہلکی پھلکی تفریح بھی کر لیا کرتے تھے۔ ہماری تفریح میں زیادہ تر سیر سپاٹے ہوا کرتے۔ ہم ایسی جگہوں پر جایا کرتے جہاں سے ہمیں کچھ معلومات بھی حاصل ہوں۔ ہم تینوں کے ذہن ملتے تو ہمیں اور بھی مزہ آتا۔ ہم میں سے ایک دوست ایسا تھا جو ایسی جگہ جانے کا کہتا جو مافوق الفطرت واقعات سے مشہور ہو، اور ہم بہت سی ایسی جگہوں پر گئے بھی ہیں، پر وہاں ہمیں ان ہستیوں کا کوئی وجود نہیں ملا۔ ہمارے سالانہ امتحان نزدیک تھے تو ہم نے اپنے سارے پروگرام موقوف کر کے اپنی پڑھائی پر دھیان لگا دیا۔ امتحان ہوئے اور ختم بھی ہو گئے، پھر ہم نتیجوں کا انتظار کرنے لگے۔ اس بیچ میں ہمیں بہت وقت ملا۔ میرے دوست نے کہا، یار اس بار چوکنڈی چلیں گے؟ میں نے کہا، بھائی بہت دور ہے۔ تو اس نے کہا، میرے ابا کی گاڑی کس دن کام آئے گی؟ پھر ہم پلان بنانے لگے۔ چوکنڈی کراچی سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ یہاں کی قبریں چوکور بنی ہوئی ہیں، شاید اسی وجہ سے اسے چوکنڈی کہتے ہیں۔ وہاں جانے کا پروگرام اس لیے بنا کہ وہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ اس قبرستان میں جنات بستے ہیں اور رات کو قبروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ خیر، وہاں کے لیے روانہ ہوئے تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ ہم نے پورے علاقے کی سیر کی، رات وہیں بسر کرنے کا سوچا۔ پروگرام یہ تھا کہ اگلا دن جمعے کا ہے تو ہم وہاں جمعہ ادا کر کے وہاں سے نکل جائیں گے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے ہمیں وہاں رکنے سے منع کیا اور کہا یہاں رات کو رکنا خطرے سے خالی نہیں، مگر ہم مہم جو قسم کے لوگ تھے، اس زمانے میں سر پہ بس جنون سوار تھا۔ ہم لوگوں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی اور اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ رات کو ایک جھکی نما مکان میں ہم رک گئے۔ اندر اتنی جگہ تھی کہ ہم آرام سے سو سکتے تھے۔ ہم نے رات کو وہیں بستی میں کھانا کھایا، پھر تھوڑا وہیں قبرستان میں گھومنے لگے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ مجھے کچھ آواز سنائی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ آواز ایک بار دوبارہ آئی تو وہ واضح تھی۔ میں نے سنی تو کسی نے کہا، آ جاؤ۔ میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے یہ آواز نکالی؟ ان لوگوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر یوں ہی قبروں کے بیچ سے گزرتے ہوئے ہم جا رہے تھے کہ اچانک میرے دوست کا ہاتھ ایک قبر سے ٹکرایا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹا کر جھٹکنا شروع کر دیا۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا، یار یہ قبر تو بہت گرم ہے۔ میں نے کہا، بھائی گرمی کا موسم ہے تو گرم ہی ہوگی، مگر جب ہم نے اس کا ہاتھ دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ جلن کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر چھالے پڑ چکے تھے۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے ایک قبر کو ہلکا سا چھوا تو جیسے اس سے انگارے برس رہے ہوں، اتنی گرم تھی کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ ہم تھوڑا خوفزدہ ہوئے، وہاں سے ہماری جھگی کی طرف پڑ گئے۔ دوست کو ہم لوگوں نے مرہم لگایا جو اپنے ساتھ لائے تھے۔ ہم لوگ باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ رات کے نہ جانے کتنے بجے تھے، کسی کی جھگی پر دستک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے دوستوں کو جگایا، وہ دستک سنائی دے رہی تھی۔ پھر میرے ایک دوست نے جھگی کی دراڑ میں سے باہر جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر دستک کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ہم کافی ڈرے ہوئے تھے، دعائیں کر رہے تھے کہ جلد صبح ہو تو ہم یہاں سے نکل جائیں۔ ہم نے آیت الکرسی کا ورد کیا تو آواز آنا بند ہو گئی۔ پھر ہم دوبارہ سونے لگے تھے کہ ہمیں یوں لگا جیسے کچھ چل رہا ہو۔ ہم نے جھگی کی دراڑ میں سے جھانکا تو ہوش اڑ گئے۔ وہاں قبروں کی طرف سے روشنی اٹھ رہی تھی۔ میرے دوست نے کہا، چلو ہم چل کر دیکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور باہر نکلے۔ ہم جہاں سے روشنی آ رہی تھی اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھے،
مگر ہمیں بہت تپش محسوس ہوئی۔ ہم تھوڑا اور قریب گئے تو ہوش اڑ گئے۔ وہاں ہم نے قبروں میں جلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ وہاں سے توبہ استغفار کرتے ہوئے نکل گئے اور جھگی میں آ کر ہی دم لیا۔ ہم سب پر خوف نے مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ ہم نے سوچا مقامی لوگوں کی بات مان ہی لیتے تو اچھا تھا۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی۔ ہم لوگوں نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا۔ جمعہ کی نماز ٹھٹھا میں واقع شاہی مسجد میں ادا کرنے کا فیصلہ کیا، جو وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے۔ جب ہم شاہی مسجد پہنچے صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ہم نے سوچا جمعہ کا وقت ہے تو ہم ٹھٹھا کے شاہی بازار جائیں گے، لہٰذا ہم وہاں سے دوبارہ شاہی مسجد پہنچے اور وہاں کی سیر کی۔ اس مسجد کے 100 گنبد ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں کسی بھی گنبد کے نیچے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرو تو پوری مسجد میں آواز گونجتی ہے۔ دوسری خاص بات جو وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اس مسجد کے گنبد کو کوئی بھی پورا گن نہیں سکتا۔ خیر ہم نے وہاں جمعہ کا وقت ہونے تک بیٹھ کر تلاوت کی اور پھر جمعہ ادا کیا۔ جمعہ ادا کر کے ہم پیش امام کے پاس گئے۔ ان سے کہا ہم کراچی سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر تو آپ ہمارے مہمان ہوئے، آپ کو ہماری طرف سے دعوت ہے۔ ہم نے معذرت کی پر وہ نہ مانے۔ خیر ہم نے زیادہ بحث نہ کرتے ہوئے ان کی دعوت قبول کر لی۔ ہم پیش امام صاحب کے ساتھ ان کے حجرے کی طرف گئے، جو کہ مسجد کے پیچھے ہی تھا۔ آگے امام صاحب، پیچھے میں اور میرے پیچھے میرے دوست تھے۔ ہم ان کے حجرے کی طرف جا رہے تھے کہ مجھے ایک بڑا سا سانپ نظر آیا جو مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ رینگ رہا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس سانپ کو گردن سے پکڑا، اسے ایسا پٹکا کہ اس سانپ نے وہیں دم توڑ دیا۔ پیش امام صاحب نے سانپ کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد میرا شکریہ ادا کیا۔ ہم لوگ ان کے حجرے میں گئے۔ جب انہیں پتہ چلا ہم اسلامک اسٹڈیز کے طالب علم ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ہماری دعوت بہت اچھی کی، روایتی بریانی اور مٹھائی، ساتھ میں لسی، سمجھو ہماری سیر کا نچوڑ تھی۔ ہم نے اجازت چاہی پر مولوی صاحب نے اصرار کیا کہ اثر پڑھ کر چلے جانا۔ ہم بھی وہاں بہت اچھا محسوس کر رہے تھے، اسی لیے زیادہ حجت نہیں کی۔ پھر انہوں نے خادم سے کہہ کر شاہی بازار سے ہمارے لیے کچھ تحفے منگوائے۔ ہم کافی شرمندہ ہو رہے تھے کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ مہمان نوازی کر دی تھی۔ پھر انہوں نے ہم سے گزارش کی کہ آج رات یہیں گزار دیں۔ اب انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا تھا تو ہم منع نہیں کر سکے۔ رات کو بھی بہت اچھی دعوت تھی۔ انہوں نے ہمارے سونے کے لیے بھی بہت عمدہ انتظام کیا۔ رات کو سوتے ہی نیند آ گئی۔ مجھے کسی پہر لگا کہ میرے پیر پر کچھ چل رہا ہے۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، پھر جب مجھے زیادہ احساس ہوا تو میرے دماغ میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور زور سے رضائی ہٹائی، دیکھا وہاں ایک سانپ پھنکا رہا تھا۔ میں نے دوستوں کو اٹھایا پر وہ اتنے میں وہاں سے نکل گیا۔ پھر تو ڈر کے مارے کسی کو نیند نہیں آئی۔ صبح ہمارے لیے بہترین ناشتہ تیار تھا۔ ہم نے سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر امام صاحب نے ہمیں روایتی اجرت دی۔ ہم نے سوچا ان سے رات کے واقعے کا ذکر کروں مگر خاموش ہو گئے۔ خیر ہم نے اجازت چاہی، وہاں سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم کراچی پہنچ گئے۔ ہمارا نتیجہ آنے میں ابھی کچھ وقت تھا تو ہمارا زیادہ تر وقت کسی نہ کسی کے گھر پر مستقبل کی پلاننگ کرتے ہوئے گزرتا۔ اس رات میں جلدی سو گیا۔ رات میں نے خواب میں دیکھا ایک سانپ میری طرف پھڑ کر پھنکار رہا ہے۔ میں ڈر کر اٹھ گیا، میرا بدن پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ میں نے پانی پیا اور درود شریف پڑھتا ہوا سو گیا۔ پھر تو اکثر میرے ساتھ یہ ہونے لگا، مجھے خواب میں اکائی یا ایک سانپ نظر آتے۔ میں ان خوابوں سے بہت پریشان ہو گیا۔ ہمارے کالج دوبارہ کھل گئے تھے، زندگی معمول پر آ گئی۔ ایک دن ہم دوست کینٹین میں بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہاں میں نے ایک سانپ دیکھا جو میری دوست کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں ان خوابوں سے اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ سانپ کو دیکھتے ہی میری حالت خراب ہو گئی۔ سب حیران ہو گئے کہ یہ اچانک مجھے کیا ہو گیا۔ میں نے کہا سانپ سانپ، ارے کہاں ہے سانپ؟ دوست بولا یہ رہا تیرے پیر کے پاس۔ میں بہت خوفزدہ ہو گیا، ارے کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک دوست بولا یار وہاں مسجد میں تو نے اتنے بڑے سانپ کو مار دیا تھا، پھر یہ ڈر کیسا؟ پھر میں نے دوستوں کو میرے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا
کہ کیسے خواب میں مجھے سانپ ڈراتے ہیں۔ میرے ایک دوست کو تشویش ہوئی، اس نے کہا شام کو میرے گھر آ جانا، میں تمہیں کسی سے ملواؤں گا۔ خیر میں شام کو اس کے گھر گیا تو اس نے کہا چلو۔ وہ مجھے مسجد کے امام صاحب کے پاس لے گیا، مجھے کہا کہ سب بات انہیں بتا دوں۔ میں نے شروع سے آخر تک مولوی صاحب کو ساری بات بتا دی۔ وہ مجھے ایک نظر سے دیکھ رہے تھے، پھر گہری سوچ میں گم ہو گئے اور کسی سوچ میں گم ہو گئے، پھر وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آئے اور کہا دیکھو بیٹا، یہ کچھ آیات ہیں، ان کا باقاعدگی سے ورد کرنا تو یہ خواب آنا تمہیں بند ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کی اجازت لی۔ جاتے جاتے انہوں نے مجھ سے اتنا کہا بیٹا اب تیار رہنا۔ میں کچھ سمجھا نہیں پر وہ مسکرائے۔ پھر ہم اپنے اپنے گھروں کو آ گئے۔ میں بلا ناگاہ مولوی صاحب کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھتا۔ اللہ کے حکم سے وہ خواب آنا مجھے بند ہو گئے۔ زندگی کا پہیہ گھومنے لگا۔ ہم کالج سے فارغ التحصیل ہو گئے۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کیا، ساتھ میں ایک تبلیغی جماعت میں بھی شمولیت اختیار کر لی۔ میں علم حاصل کرتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا جب میں ایک عالم کے درجے پر فائز ہوا۔ میرے 2 بیٹے ہیں جو کاروبار میں میرا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ ایک روز مجھے کچھ کام تھا، میں نے بیٹوں سے کہا تم دکان بند کر لینا، میں کچھ دیر سے آؤں گا۔ میں رات کو اپنا کام نمٹانے کے بعد گھر کی طرف آ رہا تھا۔ میری عادت تھی میں زیادہ تر چھوٹے موٹے سفر پیدل ہی کیا کرتا تھا۔ اس روز بھی پیدل ہی گھر آ رہا تھا۔ راستہ سنسان تھا کہ اچانک مجھے میرے ارد گرد ایک روشنی سی محسوس ہوئی۔ پھر اس حولے سے 2 شخص برآمد ہوئے۔ میں چونکہ عالم دین ہوں اس لیے خوفزدہ نہیں ہوا۔ میں نے بلا خوف پوچھا کیا بات ہے، کون ہو تم؟ وہ کہنے لگے اس بات کو چھوڑ دو کہ ہم کون ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہاں؟ کہنے لگے آنکھیں بند کرو سب سمجھ جاؤ گے۔ میں نے مارے تجسس کے آنکھیں بند کر دیں۔ پھر آواز آئی اب آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو میں ایک الگ ہی جگہ پر تھا، ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہیں میری موت تو نہیں آئی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا مجھے یہاں کیوں لایا گیا؟ ان میں سے ایک بولا حضور صبر رکھیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ پھر آواز آئی قاضی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ سب نے ادب سے نظریں جھکا لیں۔ میں نے دیکھا ایک بارعشق بزرگ تشریف لائے، ان کے چہرے سے گویا نور کی بارش ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ایک شخص جو کہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھا بولا حضور یہ شخص جس کو یہاں لایا گیا ہے ہمارا مجرم ہے۔ میں نے دل میں سوچا یا اللہ میں نے کون سا جرم کیا اور یہ لوگ کون ہیں؟ پھر وہ گویا ہوا اس شخص نے میرے بیٹے کو مارا ہے، اب قصاص میں ہم اس کی جان لینے کے مجاز ہیں۔ میرے تو ہوش گم ہو گئے، میں نے کس کو مارا ہے؟ پھر قاضی صاحب نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے کہا جی نہیں۔ تم اس وقت جنات کی عدالت میں ہو، تم پر فرد جرم عائد کیا گیا ہے، تم نے ہماری دنیا کے ایک جن کو مارا ہے۔ میں نے کہا حضور یہ مجھ پر غلط الزام لگا رہے ہیں، میں نے آج تک کسی انسان کو نہیں مارا، تو جن تو دور کی بات ہے۔ پھر قاضی صاحب اس جن سے مخاطب ہوئے اپنے الزام کو سچا ثابت کرو۔ اس جن نے کہا میرا بیٹا اس دن جمعہ کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکل رہا تھا، اسی وقت اس شخص نے بہت بے رحمی سے اس کا قتل کر دیا تھا۔ کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہو گے؟ قاضی صاحب مجھ سے بولے۔ میں نے کہا جناب میرا جواب وہی ہے، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ پھر وہ جن گویا ہوا، وہ اس دن ایک سانپ کی شکل میں مسجد سے نکل رہا تھا کہ شخص نے بلا جرم میرے بیٹے کو موت دے دی۔ پھر میں نے کہا جی حضور میں نے ایک بڑے سانپ کو مارا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں وہ امام صاحب کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر قاضی صاحب نے کہا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں موجود تھا جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی موذی جاندار دیکھو جیسے سانپ بچھو وغیرہ اسے فوراً مار دو۔ پھر قاضی صاحب گویا ہوئے تمام حقائق اور شہادات کی بنیاد پر اس انسان کا کوئی جرم نہیں، اس نے وہی کیا جو اس کی تعلیمات کا حصہ ہے، اس لیے ہم اسے بے قصور مانتے ہوئے اسے قتل کے الزام سے آزاد کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ اسے فوراً اپنی دنیا میں پہنچایا جائے۔ پھر مجھے آنکھ بند کرنے کا کہا گیا۔
اور وہی آواز سنائی دی، آنکھیں کھول دو۔ میں نے جب آنکھیں کھولیں تو میں وہیں تھا جہاں مجھے 2 جن ملے تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھر کو روانہ ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔